ہوائی جہاز میں سفر کے دوران جبکہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کیا وہ نمازیں بعد میں قضا کر کے پڑھنے میں گناہ ہے یا نہیں؟ دیکھو، ہوائی جہاز میں طہارت ہے، وضو چاہیے، وضو ہے، تیمم نہیں، کیونکہ وہاں پانی موجود ہے تو وضو چاہیے، اور قبلے کی طرف منہ چاہیے، اور فرض نماز، واجب نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ ہوائی جہاز میں اطمینان سے کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ تین باتیں ہیں، وضو ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، اور کھڑے ہو کر اس نے ہوائی جہاز میں فرض نماز پڑھی ہے، تو وہ نماز ہو گئی، بعد میں اسے قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر وضو نہیں ہے، ویسے ہی پڑھ لی، کہ ویسے ہی کیسے پڑھے گا؟ نمازیوں کے ساتھ تشبہ کیا، مشابہت اختیار کی، یا سیٹ پر بیٹھ کر جدھر منہ ہے ادھر بیٹھے بیٹھے پڑھ لی، یہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ بس یہ ہوئی ہی نہیں ہے تو اسے بعد میں قضا کرنی پڑے گی، نماز ہوئی نہیں۔ کیونکہ ہوائی جہاز میں کھڑے ہونے پر قدرت ہے، رکوع سجدہ کرنے پر قدرت ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے پر قدرت ہے۔ جب وہ سب صورتیں قادر ہیں تو بیٹھ کر سیٹ پر جدھر بھی منہ ہو ادھر منہ کر کے نماز درست نہیں ہوگی، اور صحیح طریقے پر شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ پڑھی گئی ہے تو وہ نماز صحیح ہو گئی، وہ اس نماز کی قضا واجب نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ سجدہ کہاں ہوا؟ سجدے کے معنی ہیں زمین پر سر رکھنا، تو سجدہ کہاں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ زمین پر سر رکھنا یہ سجدے کی ڈیفینیشن قرآن و حدیث میں نہیں آئی، یہ تو ڈکشنری میں لکھی ہوئی، اور ڈکشنری لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گرد و پیش کا لحاظ کر کے لفظوں کے معنی لکھتے ہیں۔ جب یہ لو ڈکشنریاں لکھی گئی اس وقت میں ہوائی جہاز کی شکلیں ہی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ معنی لکھے ہیں۔ قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں یہ معنی کہیں نہیں آئے، اور فقہ والوں نے لکھے ہیں وہ لغت سے لیے۔ اصل کیا ہے؟ سجدہ نام ہے، آدمی کھڑا ہے، اس کے پیر جس لیول پر ہیں اس لیول پر اس کا سر آ جائے، یہ سجدہ ہو گیا۔ پیر جسم کا سب سے نچلا حصہ ہے، اور سر جسم کا سب سے اونچا افضل حصہ ہے۔ اس افضل حصے کو آپ پیروں کے لیول پر لے آئیں، یہ سجدہ ہے۔ اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں، آگے وہ زمین میں تھوڑی گھسیں گے۔ اور قاعدے سے تو زمین پر یہ حصہ رکھنا چاہیے، سب سے اونچا حصہ یہ ہے، مگر یہ حصے رکھیں گے تو اب پیر کیسے رہیں گے؟ پیر وہیں رہنے چاہیے اور سر آ جائے وہاں، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے بجائے یہ رکھنے کے یہ اور یہ رکھنے کا حکم ہوا، تو اب جسم کا طرف اسفل نچلا حصہ اور طرف اعلیٰ اوپر کا حصہ ایک لیول پر آ گئے، یہ غایت تواضع ہے، انتہائی درجے کی عاجزی ہے، اور اسی انتہائی درجے کی عاجزی کا نام سجدہ ہے۔ اور یہ سجدہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، آسمان زمین کے بیچ میں فضا میں بھی ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز میں بھی ہو سکتا ہے، چاند پر بھی ہو سکتا ہے، مریخ پر بھی ہو سکتا ہے، زمین پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور جسم کا طرف اعلیٰ پیروں کے لیول پر کیسے لائیں گے؟ لاؤ گے دھڑام سے گرو گے۔ اس لیے چند اعضاء کی مدد لی گئی، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، ان کی مدد لی گئی کہ پہلے گھٹنے رکھو، پھر ہاتھ رکھو، پھر ماتھا رکھو۔
مگر یہ تو ہاتھوں کی اور گھٹنوں کی تو ہیلپ اور مدد ہے، اس کے بغیر گرو گے. لیکن اصل سجدے میں 2 پیر لگنے چاہیے، 2 نہ لگیں تو کم از کم 1 لگے، اور ماتھا اور ناک دونوں لگنے چاہیے، دونوں نہ لگیں تو کم از کم 1 لگے، تب سجدہ ہوگا. اور اگر پورے سجدے میں دونوں پیر ادھر رہے تو سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. گھٹنے لگے، گھٹنے نہیں، گھٹنے تو ہیلپر ہیں، دونوں پیروں کے انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے. اور اگر سجدے میں جاتے ہی پیر اونچے کر لیے اور پورے سجدے میں پیر ادھر رکھے اور کھڑا ہو گیا، سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. سجدے کے لیے ادھر سے سر یا ماتھا یا ناک دونوں یا 1 رکھنے ہیں، یہاں دونوں پیر یا 1 پیر رکھنا ہے، تب سجدہ ہوگا. ایسے ہی گیا اور ماتھا اور ناک دونوں میں سے کوئی بھی زمین پر لگایا ہی نہیں، ذرا اونچا رکھا، اسی حال میں کھڑا ہو گیا، سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. اور اگر صرف ماتھا لگایا یا صرف ناک لگائی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز ہو جائے گی. اور دونوں پیروں میں سے 1 پیر لگایا، دونوں پیر لگائے، 1 پیر لگایا، یا 1 پیر 1 رکن کے بقدر. 1 رکن کا وقت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کا جتنا ٹائم لگا، یہ 1 رکن کا وقت ہے. تو 1 رکن کے بقدر دونوں پیر زمین سے لگے رہے یا 1 لگا تو سجدہ ہو گیا. اور پھر اگر دونوں پیر ایک ساتھ زمین سے اٹھ گئے تو نماز مکروہ تحریمی. چاہے پھر دونوں یا 1 لگا ہو، 1 رکن کے بقدر لگاؤ تو نماز تو صحیح ہو جائے گی. لیکن سجدے میں اگر دونوں پیر ایک ساتھ زمین سے اٹھ گئے، نماز مکروہ تحریمی. جیسے ماتھا اور سر دونوں میں سے 1 لگایا، 1 نہیں لگایا، نماز مکروہ تحریمی. چاہیے کہ ماتھا اور ناک دونوں دبا کر زمین پر رکھے، اور دونوں پیروں کی انگلیاں زمین پر دبا کر رکھے اور قبلے کی طرف انگلیاں موڑ کر رکھے. یہ مسنون طریقہ ہے. ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں کہ پورے سجدے میں دونوں پیر زمین پر لگائیں ہی نہ. ایسے لوگ تو ہوتے ہوں گے لیکن بہت کم ہیں. ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. لیکن ایسے لوگ تو بے شمار ہیں کہ روز سجدے میں دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا لیتے ہیں. اگر تم پیچھے سے کھڑے رہ کر لوگوں کے پیروں کو دیکھو گے تو شاید 80% لوگوں کا یہی حال ہے کہ پورے سجدے میں کسی بھی وقت دونوں پیر اٹھا لیتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں. دونوں پیر ایک ساتھ زمین سے اٹھ گئے، نماز مکروہ تحریمی ہو گئی. لوگ پیروں کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں.